بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا أُورِدَ عَلَى الْآيَةِ بِمَا هُوَ قَابِلٌ لِلذَّبِّ عَنْهُ فَكَثِيرٌ مِنْهَا مُعَارَضَةُ مَفْهُومِ الْآيَةِ بِالْآيَاتِ النَّاهِيَةِ عَنِ الْعَمَلِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ الآخر۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے اپنے دعویٰ پر پہلی دلیل آیات میں سے آیہ نبا کو پیش کیا۔ شیخ اعظم نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا مشکل ہے، چونکہ اس پر بہت سارے اشکالات ہیں۔ پھر فرمایا دو اشکال تو ایسے ہیں کہ جو ناقابل رد ہیں، البتہ کچھ اشکالات ہیں جو قابل رد ہیں۔ آج ان اشکالات کو جو قابل رد ہیں، جو قابل جواب ہیں، ان کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تقریباً 8 اشکالات ہوں گے، ہم آج فقط ایک پڑھ سکیں گے۔ بعض لوگوں نے توجہ کے ساتھ میری جان اس آیہ نبا کے مفہوم سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنے پر اشکال کیا ہے کہ اس آیہ نبا کے مفہوم اور وہ آیات مبارکہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو عمل نہ کرو۔ مثلاً آیات میں کیا کہا گیا؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یا کہیں فرمایا گیا ان یتبعون الا الظن۔ توجہ میرے ساتھ، ادھر آیات کہتی ہیں کہ جو ظن ہے خبردار اس پر عمل نہیں کرنا۔ اب وہ چاہے تمہیں عادل سے حاصل ہو چاہے تمہیں فاسق سے۔ مفہوم آیہ نبا یہ کہتا ہے کہ خبر عادل قابل قبول ہے، چاہے وہ مفید علم ہو چاہے مفید ظن ہو۔ تو پس اگر ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، کیسے کہ اگر مخبر عادل ہے اور خبر اس کی علم آور ہے تو آیات ناہیہ اس کو شامل نہیں، اور ادھر اگر فاسق ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ظنی ہے، اس کو مفہوم آیا شامل۔ ایک مادہ ہے اجتماع کا، وہ کون سا؟ اگر خبر عادل ظنی ہو تو مفہوم آیا کہتا ہے چونکہ خبر عادل ہے لہذا قبول کر لو، اور ادھر چونکہ ظنی ہے آیات ناہیہ کہتی ہیں خبردار اس پر عمل۔ جو اب عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، مادہ اجتماع میں ان کا تعارض ہوگا۔ جب تعارض ہوگا تو قانون ہے اذا تعارضا تساقطا، جب تساقط ہوگا پھر ہم واپس جائیں گے اصل اولی کی طرف کہ ظنون پر عمل کرنے کے بارے میں اصل اولی کیا ہے۔ یاد ہے ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ ظنون کے بارے میں اصل عملی حرمت العمل بالظن، ٹھیک ہے جی، تو یہ تعارض ہے۔ بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا، لہٰذا اس خبر واحد یعنی اس آیت مبارکہ کے مفہوم سے خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اشکال قابل رد ہے، قابل جواب ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں ان کی طرف سے۔ جواب، آپ نے یہ کہا کہ ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہ بھائی عام خاص من وجہ کی نہیں بلکہ عام خاص مطلق کی ہے۔ بات سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ اصلاً یہ آیات یا یہ جو آیا نبا ہے یہ ہے اخبار علمی کی بات ہی نہیں کر رہی۔ کیوں؟ آیت یہ کہتی ہے تبین کیوں کرو ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، عدم تحقیق کی وجہ سے تم کسی کو کچھ کر بیٹھو اور پھر جو کیا ہے اس پر تمہیں ندامت ہو۔ لطف لینا ہے، جب انسان علم کی بنیاد پر کام کرتا ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قط کا، یعنی احتمال خلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب انسان کو علم ہوتا ہے پھر وہاں کوئی نادانی اور پشیمانی کے کوئی آثار، یہ ہوتا ہی ندامت وہاں ہے جہاں آدمی علم کی بنیاد پر نہ کر رہا ہو، ظن کی بنیاد پر۔ تو اصلاً علم تو اس میں شامل ہی، لہذا آیہ نبا بھی ظن کی بات کر رہی ہے اور ادھر آیات ناہیہ وہ بھی غیر علم، یعنی وہ بھی، تو لہذا دونوں یہ کہتی ہیں، لطف لینا ہے کہ آیات ناہیہ نے یہ کہا کہ جب تک علم نہ ہو، ہم اس کا آسان اردو میں یوں خلاصہ نکالیں گے کہ آیات کے عمومات کہتے ہیں خبردار ظن پر عمل نہیں کرنا، اور مفہوم آیت کہتا ہے کہ خبر عادل ظنی کو قبول کر لو، چونکہ علمی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو جب خبر عادل ظنی کو قبول کر لو یہ بن جائے گا مفہوم، تو یہ بن جائے گا خاص، اور وہ ہیں عام۔ خاص عام پر مقدم ہوتا ہے، لہٰذا ہم عمومات کی تخصیص کر دیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگرچہ آیات میں عموم یہ ہے کسی ظن پر عمل نہیں کرنا، لیکن اس آیت کے مفہوم سے ان کی تخصیص کر لیں، کیا؟ مگر یہ ہے کہ وہ ظن خبر عادل سے ہو، اس لیے کہ مفہوم مخالف بھی عمومات کا مخصص واقع ہو سکتا ہے، اور اس مفہوم کو عام کے عموم پر تقدم حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پر ایک چھوٹا سا انقلت جو آپ نے خود فرض کرنا ہے، شیخ عالم نے بیان کیا۔ جناب اگر آپ اس کے قائل ہو گئے کہ خاص کو عام پر تقدم ہے، تو پچھلا جو اشکال یہ تھا کہ مفہوم خاص تھا، تعلیل عام تھی، وہاں تو آپ نے خاص کو عام پر مقدم نہیں کیا، وہاں پر آپ نے کہا کہ عموم تعلیل مقدم ہے مفہوم پر اگرچہ وہ خاص ہے، تو پھر وہاں آپ نے خاص کو مقدم کیوں نہیں کیا؟ شیخ عالم نے پھر اشارہ کر دیا، فرماتے ہیں بات کو سمجھو، وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب خاص مخصص منفصل ہو تو تخصیص کی جاتی ہے، یہاں منفصل نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا جہاں بات علت اور معلول کی نہ ہو، جب علت اور معلول ہوگا تو ہمیشہ معلول علت کے تابع ہوتا ہے، علت عام ہوگی تو معلول بھی عام ہوگا، علت خاص ہوگی تو وہاں اس لیے قبول نہیں کیا تھا، لہذا آپ اس کو اس کے ساتھ ملائیں نا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک جواب۔ وَرُبَّمَا يُتَّوَهَمْ، بعض لوگ ایک اور انداز میں آئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جیسے مفہوم خاص ہے ایسے ہی یہ آیات ناہیہ بھی خاص ہیں، یہ عام نہیں ہیں۔ وہ کیسے جی؟ آج صاحب رات کو سو جایا کریں نا، کلاس میں سونا مناسب نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا؟ جی اچھا، ان کو اور رات اللہ نے سونے کے لیے بنایا، دن جاگنے کے لیے۔ اچھا جی، ایک اور ربما یتوہم، توجہ کرنا جان، وہ کہتے ہیں نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، لیکن کیسے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم میں مفہوم خاص ہے، اسی طرح یہ آیات ناہیہ بھی خاص ہیں۔ وہ کیسے؟ بئی معنی کہ یہ جو حکم آ رہا ہے آیات مجیدہ میں کہ غیر علم پر عمل نہ کرو،
یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ زمانہ انفتاح باب علم میں غیر علم پر عمل نہ کرو۔ خاص ہیں کہ جب تمہارے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہو، اس وقت کے لیے کہا رہا ہے خبردار پھر زن پر غیر علم پر عمل نہ کرو۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، لطف لینا ہے۔ اگر زمانہ ہو انفتاح باب علم کا اور خبر عادل ہو ظنی، تو یہاں پر آیات کہیں گے چونکہ زمانہ انفتاح باب علم ہے لہذا اس پر عمل نہ کرو، جبکہ مفہوم میں آیا کیا کہے گا کہ چونکہ خبر عادل ہے بے شک ظنی بھی کیوں نہ ہو، بلکہ الٹا وہ مفہوم عام ہو جائے گا۔ وہاں یہ ہے کہ خبر عادل قابل قبول ہے، چاہے زمانہ انفتاح کا ہو چاہے انسداد کا ہو، دونوں کا، تو پھر یہ آیات کا جو حکم ہے نہیں والا یہ تو الٹا ہو جائے گی خاص، جب خاص ہوگی تو پھر یہ اس پر مقدم ہوگی، نہ کہ مفہوم ان پر مقدم ہوگا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیات جو ناہیہ ہیں، جو آیات یہ کہتی ہیں کہ غیر علم پر عمل نہ کرو، ظن پر عمل نہ کرو، ان میں یہ خاص ہیں، ان میں عموم نہیں ہے، ان کی تخصیص ہے۔ تخصیص کیسے؟ ان آیات ناہیہ کی تخصیص ہو چکی ہے اس مخصص سے جو کہتا ہے کہ شہادت شاہدین قابل قبول ہے، وہ بھی تو غیر علم ہوتا ہے۔ آیت نے یہ کہا کہ ظن پر عمل نہیں کرنا، ادھر ثابت ہو گیا کہ فتوی مفتی قابل عمل ہے، وہ بھی تو ظن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان آیات کے عموم کی تخصیص پہلے سے ہو چکی ہے۔ جب ہو چکی ہے تو اب ادھر آ جائے گا مفہوم، یہ بھی ایک بن جائے گا مخصص۔ جب پہلے سے ہی خاص ہے ادھر مفہوم آ جائے گا تو ان کے درمیان نسبت پھر عام خاص من وجہ کی ہوگی، اور جب مادہ اجتماع ہوگا وہاں اذا تعارضا تساقطا، پھر ہم واپس چل جائیں گے کہ عمل بالظن کے بارے میں اصل عملی حرمت العمل بالظن ہے۔ شیخ اعظم ان کے بھی جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 جو آپ نے کہا کہ آیات ناہیہ خاص ہیں، کیا کہ ان سے مطلب ہے کہ زمانہ انفتاح باب علم میں غیر العلم پر عمل نہیں کرنا، اول تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کہاں یہ قید ذکر ہے کہ آیات یہ بیان فرمایا ہو کہ انفتاح کے زمانے میں تو آپ ظن پر عمل نہیں کر سکتے اور باقیوں میں کر سکتے ہیں، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ نمبر 2 اگر بالفرض آپ کی بات مان بھی لیں کہ آیات ناہیہ خاص ہیں زمانہ انفتاح کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے زمانہ انسداد میں تو آیات نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں خبر واحد قابل قبول ہے، تو آپ الٹا ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، فی الجملہ حجیت کی بات کر رہے ہیں، بالجملہ نہیں کہہ رہے۔ یہ لفظ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دہرایا تھا کہ بطور موجبہ جزیہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض اخبار احاد حجت ہیں، کل اخبار احاد کی بات نہیں کر رہے، تو آپ الٹا ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جن پر آپ اشکال کرنے چلے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے یہ دوسری دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ان آیات ان ناہیہ کے عموم کی تخصیص ہو چکی ہے، کس کے ساتھ؟ او شہادت شاہدین کے ساتھ یا فتوی مفتی کے ساتھ، تو اب پہلے سے ہی وہ تخصیص شدہ ہیں اور یہ مفہوم مزید ان کا مخصص بنے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں توفیق دے گا، جب ہم اسی کتاب رسائل کے تیسرے حصے میں جائیں گے بحث استصحاب میں، تو آخر کتاب میں بحث تعادل و تراجیح کی انشاءاللہ۔
زندگی رہی تو پڑھیں گے۔ بحث تعادل و تراجیح میں انشاءاللہ ایک درس ہمارا آئے گا، وہاں ایک بات آئے گی جہاں شیخ عالم نے اس کو اشارہ کیا ہے، لیکن اس انداز میں جہاں جیسے وہاں باقاعدہ اس کو بیان فرمایا، یعنی کہ وہ ہے ایک عنوان ہے، ذرا غور کرنا، اس کو کہتے ہیں، عنوان دیتے ہیں علماء اپنی علمی ابحاث میں، انقلاب النسبہ، یعنی نسبت کا انقلاب، کہ پہلے دو چیزوں کے درمیان کوئی اور نسبت ہو، بعد میں کوئی اور نسبت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انقلاب النسبہ، یہ نسبت کا انقلاب۔ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے کہ یہ انقلاب النسبہ باطل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ انقلاب النسبہ ہوتا کیا ہے؟ اب اس کو آپ بعد میں لکھ بھی لینا اور ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے عام، کم از کم 3 دلیلیں ہونی چاہیے، حد اقل 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے عام، اس عام کا ایک مخصص یہ ہے، دوسرا مخصص یہ ہے، تیسرا مخصص، یعنی ایک عام کے 2 مخصص ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ اب اس کو ترتیب ذہن میں رکھنی ہے کہ کل دلیلیں کتنی ہو جائیں گی؟ کم از کم ہم لے لیں، کم از کم 3۔ ایک دلیل ہو گئی عام، دوسری خاص، تیسری بھی خاص، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب کوئی بندہ کیا کرتا ہے کہ پہلے عام کی 2 نمبر جو دلیل دوسرے نمبر پر کھڑا ہے خاص، اس کے ساتھ اس عام کی کر دے تخصیص۔ تخصیص ہو گئی نا؟ اچھا، اب جب ہو گئی، اب اس تخصیص شدہ عام کو پھر تیسرے نمبر والی دلیل کے ساتھ مزید تخصیص کر دے، اس کو کہتے ہیں انقلاب النسبہ۔ نہیں بات سمجھ آئی میرا خیال ہے، اوپر سے گزر گئی، پھر سن لیں۔ ہمارے پاس کتنی دلیلیں ہیں؟ 3۔ ایک دلیل ہے عام، نمبر 2 دوسری دلیل وہ بھی خاص، نمبر 3 تیسری دلیل وہ بھی خاص۔ توجہ کے ساتھ رکھنا۔ اچھا، پہلی عام دوسری خاص، ان 2 کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی بنے گی۔ اچھا، دوسری کو چھوڑ دیں، پہلا عام اور براہ راست تیسری پر جاتے ہیں تو ان کے درمیان میں نسبت عام خاص مطلق کی ہوگی۔ بات سمجھیے نا جی؟ تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں تو نسبت کون سی ہے؟ عام خاص مطلق کی۔ اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، اس عام کی پہلے تخصیص کرتا ہے مخصص اول کے ساتھ، تخصیص ہو گئی۔ اب جب اس عام کی تخصیص ہو گئی ہے، اس تخصیص شدہ عام کی پھر تخصیص کرتا ہے مخصص دوم کے ساتھ اور تیسری دلیل کے ساتھ، یعنی تخصیص شدہ عام کی پھر تخصیص کرنا، اس عمل کا نام ہوتا ہے انقلاب النسبہ۔ کیوں؟ جب تخصیص شدہ کی تخصیص کرے گا تو اب ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر عام خاص مطلق کی نہیں رہتی۔ اب کچھ سمجھ آیا ہے میرا خیال ہے، کتاب میں مثال ہے اس کی، انشاءاللہ دوبارہ دوں گا، فقط آپ یہ عنوان ذہن میں رکھ لیں، لطف آئے گا، چونکہ شیخ عالم نے یہاں تفصیل اس طرح بیان نہیں فرمائی۔ مثلا اگر سوال ہو، شیخ عالم نے اتنا کہا کہ اگر ہم آپ کی بات مانیں تو اس سے لازم آتا ہے انقلاب النسبت، اور انقلاب النسبت باطل ہے۔ جب لازم باطل ہو تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ انقلاب النسبت کیسے ہے۔ اب آپ کو جو میں سمجھانے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انقلاب النسبہ کہتے کسے ہیں؟ آسان ترین اس کی جو شرح ہے وہ یہ ہے، باقی انشاءاللہ تفصیل ہم وہاں پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ 3 دلیلیں ہوں۔ آغا منور میری بات سنیں، 3 دلیلیں ہوں، ایک دلیل عام ہے، 2 دلیلیں خاص ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس عام کی
پہلے ایک دلیل خاص کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں، اب تخصیص ہو گئی نا، اب جب تخصیص ہو گئی ہے پھر اسی تخصیص شدہ کی پھر ایک اور تخصیص کرتے ہیں اور دوسری دلیل خاص کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں انقلاب النسبہ۔ کیوں؟ چونکہ اگر ڈائریکٹ عام کی تخصیص کرتے تو اس عام اور خاص کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی تھی، اب چونکہ تخصیص شدہ کی تخصیص کر رہے ہیں، اب اس خاص اور اس کے درمیان نسبت بن جاتی ہے عام خاص من وجہ کی، اس کو کہتے ہیں انقلاب النسبہ، اور یہ ہمارے نزدیک باطل ہے۔ لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں، اب ہم واپس اپنے درس میں آتے ہیں، شیخ عالم فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ اشکال کر رہے ہیں کہ جناب آیات ناہیہ کی پہلے تخصیص ہو چکی ہے شہادت شاہدین یہ فتویٰ مفتی سے پہلے تخصیص ہو چکی ہے، اور اب جب ہم مفہوم آیہ نبا سے تخصیص کریں گے تو تخصیص شدہ کی تخصیص ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ انقلاب النسبہ کہلاتا ہے اور انقلاب النسبہ باطل ہے، لہذا آپ کا یہ اشکال وارد ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا أُورِدَ عَلَى الْآيَةِ، اس آیت مجیدہ پر وہ اشکالات جو انشاءاللہ 8 قسم کے اشکال ہوں گے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بھی اشکال ہیں لیکن وہ اشکال قابل دفع ہیں، قابل رد ہیں، قابل جواب ہیں۔ ان میں سے پہلا اشکال کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں معارضۃ مفہوم الآیہ بالآیات الناہیۃ عن العمل بغیر العلم، کہ ایک طرف ہے مفہوم آیت، آیہ نبا کا مفہوم جو یہ کہتا ہے کہ خبر عادل قبول کر لو چاہے علمی ہو چاہے ظنی ہو کچھ بھی ہو، جبکہ آیات ناہیہ یہ کہتی ہیں کہ ما کہ لا کہ ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، یا آیات ناہیہ کہتی ہیں کیا ان یتبعون الا الظن، آیات ادھر کہتی ہیں کہ ظن پر عمل نہیں کرنا، مفہوم آیا کہتا ہے کرنا ہے۔ پس ان دو والنسبت عموم من وجہ، عموم آیات اور ادھر یعنی آیات ناہیہ اور مفہوم آیا نبا کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، اور جب عام خاص من وجہ کی ہے تو اس میں دو مادہ افتراق کے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، جو مادہ اجتماع ہوگا کہ اگر مخبر عادل ہے لیکن خبر ظنی ہے، آیات کہیں گے قبول نہ کرو، مفہوم آیا کہے گا قبول کرو۔ اذا تعارض تساقطا فالمرجع الی اصالت عدم الحجیہ، تو پھر ہم واپس جائیں گے کہ جناب ظنون میں اصل کیا ہے، اصل عدم حجیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لہٰذا اس آیت کے مفہوم سے حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہوتی۔ شیخ عالم فرماتے ہیں یہ اشکال بنتا نہیں ہے، یہ قابل جواب ہے۔ کیوں؟ ان المراد بالنبا، یہ جو ہے ان جاءکم فاسق بالنبا، نبا سے مراد ما لا یعلم صدقہ ولا کذبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا صدق اور کذب معلوم نہ ہو، یعنی کیا یہ خبر علمی کی بات ہی نہیں کر رہی۔ فالمفہوم اخص مطلقا من تلک الآیات، توجہ کرنا ہوگا، آپ اس کو یوں کہیں گے کہ جناب آیت کے منطوق میں علم کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہی اس کی ہو رہی ہے کہ جس کا صدق و کذب معلوم نہ ہو، تو جس کا صدق و کذب معلوم نہ ہو وہ ظنی ہوتی ہے، تو آیات صرف ظن کی بات کر رہے ہیں اور مفہوم آیا نبا بھی پھر صرف ظن کی بات کر رہا ہے، پوری توجہ۔ تو فالمفہوم اخص مطلقا من تلک الآیات، تو مفہوم ان آیات سے اخص مطلق، کیوں؟ آیات کہتی ہیں ظن پر عمل نہ کرو،
اور مفہوم آیت نبا کہہ رہا ہے کہ خبر عادل ظنی کو قبول کر لو، تو چونکہ یہ اخص ہے فَيَتَعَيَّن تَخْصِيصُهَا، تو پس لازم ہے کہ اس مفہوم کے ساتھ آیات ناہیہ کی تخصیص کریں۔ لطف لینے آیات نے کہا تھا خبردار ظن پر عمل نہ کرو، تخصیص کر کے کیا کہیں گے؟ ہاں اگر خبر عادل ظنی ہو تو پھر عمل کر سکتے ہو، تو اس کی یوں تخصیص ہو جائے گی۔ کیوں؟ بناء علامات غر، اس لیے کہ یہ بات ہے کہ ان ظہور الجملۃ الشرطیہ فی المفہوم، کہ اگر جملہ شرطیہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہو تو جملہ شرطیہ کا مفہوم میں ظہور اقوی من ظہور العام فی العموم، عام کے عموم میں ظہور سے اقوی ہے، لہذا جملہ شرطیہ کا مفہوم عام کے عموم پر مقدم ہوگا اور یہ اس کا مخصص ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُذَلِكَ، ان کو الٹائے گا، جناب اگر یہ بات ہے کہ جملہ شرطیہ مفہوم چونکہ یہ خاص ہے تو لہذا خاص عام کے عموم پر مقدم ہے، وہ جو اشکال ثانی آپ نے خود کیا تھا وہاں پر بھی تو مفہوم خاص اور تعلیل عام تھی، لیکن وہاں آپ نے تعلیل کو مقدم کیا تھا، خاص کو مقدم نہیں کیا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْعُ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَ عُمُومِ التَّعْلِيلِ وَظُهُورِ الْمَفْهُومِ، لیکن کوئی بندہ یہ اشکال نہ کرے کہ جناب وہ جو اشکال ثانی جو ناقابل رد تھا وہاں ظہور مفہوم وہ تو خاص تھا، جبکہ عموم تعلیل کا عام عموم تھا، وہاں پر جب عموم اور خاص میں تعارض ہوا وہاں تو آپ نے عموم کو مقدم کیا، مفہوم کو مقدم فرماتے ہیں اس لیے نہیں کیا۔ غور آغا جان، چونکہ ہم نے وہیں آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب خاص اس وقت مقدم ہوتا ہے کہ دلیل خاص دلیل منفصل ہو، ایک جواب دیا تھا، اور دوسرا ہم نے کہا تھا یہ وہاں ہوتا ہے جہاں علت اور معلول کی بات نہ ہو، جہاں علت اور معلول کی ہو تو معلول علت کے تابع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے وہاں کہا تھا کہ میں منع ظہور الجملۃ الشرطیہ، ہم نے کہا تھا وہ جملہ شرطیہ المعللہ فی التعلیل کہ جس میں باقاعدہ ایک معلول کی علت بیان کی جا رہی ہو، الجاری فی صورت وجود شرط کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ شرط ہوگی تو یہ بھی ہوگی، اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں منع ظہور الجملۃ الشرطیہ فی افادۃ الانتفاع، وہاں سرے سے جملہ شرطیہ افادہ مفہوم کرتا ہی نہیں ہے، وہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ ہوگی تو وہ بھی، کیونکہ وہاں بات ہو رہی تھی علت اور معلول کی، تو معلول علت کے تابع ہوتا ہے، علت معلول کے تابع نہیں ہوتی، اس لیے یہ بات وہاں نہیں ہوتی۔ پس وہاں اگر علت عام ہے تو معلول بھی عام، علت خاص ہے تو معلول بھی خاص۔ وربما یتوہم، بعض لوگوں نے ایک اور بات کی ہے کہ نہیں آیات ناہیہ اور آیہ نبا کے مفہوم کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات کی، وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ان للآیات الناہیہ جہت و خصوص، کہ آیات ناہیہ خاص ہیں جبکہ مفہوم عام ہے۔ اچھا آیات ناہیہ کیسے خاص ہیں؟ وہ ایسے اما من جہت اختصاصها بصورت تمکن من العلم، یا خاص یہ ہیں کہ آیات ناہیہ کہتے ہیں جب تم علم حاصل کرنے پر قدرت رکھتے ہو خبردار ظن پر عمل نہیں کرنا، لیکن مفہوم آیہ نبا وہ کہتا ہے کہ خبر عادل قبول کر لو چاہے زمانہ انفتاح ہو چاہے، تو وہاں عموم ہے، آیات ناہیہ میں خصوص ہے۔ اچھا وَإِمَّا، یا اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ آیات ناہیہ خاص ہیں من جہت اختصاصها، کہ ان آیات ناہیہ کی پہلے سے تخصیص ہو چکی ہے، کس کے ساتھ؟ بغیر البینۃ العادلہ،
کہ یہ جو آیات کہتی ہیں زن پر عمل نہ کرو، یعنی کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بینہ عادلہ نہ ہوں، چونکہ بینہ کی شہادت قبول ہے حالانکہ وہ زن آور ہوتی ہیں، تو تخصیص ہو چکی ہے۔ وَأَمْثَالِهَا مِمَّا خَرَجَ عَنْ تِلْكَ الْآيَاتِ، یا مثلا جیسے فتوائے مفتی، تو ان آیات ناہیہ کی پہلے سے اس لفظ کو یاد رکھنا، پھر انقلاب نسبت والی بات سمجھ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ آیات ناہیہ اس لیے خاص ہیں کہ ان آیات کی آلریڈی پہلے سے تخصیص ہو چکی ہے، اور اب جب مفہوم میں آئے گا تو دوبارہ تخصیص ہوگی، تو ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہوگی۔ شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں وَيُنْدَى فَوْلَ اول، جو آپ نے پہلی بات کی، کون سی؟ کہ آیات ناہیہ خاص ہیں اس لیے کہ یہ تو مختص ہیں زمانہ انفتاح باب العلم کے ساتھ، تو ہم یہ کہیں گے بعد من الاختصاص۔ پہلا ہمارا جواب یہ ہے، کس نے کہا ہے کہ آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ جب انفتاح باب العلم کا زمانہ ہو تو زن پر عمل نہ کرو، اور انسداد کا ہو تو کر لو؟ ایسی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسرا ہمارا جواب یہ ہے بِأَنَّهُ يَكْفِي الْمُسْتَدِلِ كَوْنُ الْخَبَرِ حُجَّةً بِالْخُصُوصِ۔ بالفرض آپ کی بات مان بھی لیں کہ آیات ناہیہ فقط زمانہ انفتاح میں زن پر عمل سے روک رہی ہیں اور انسداد سے نہیں روک رہی، تو پھر آپ تو حجیت خبر واحد والوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ وہ بھی حجیت خبر واحد فی الجملہ کے قائل ہیں، بالجملہ کے قائل، تو آپ بھی فی الجملہ تو قائل ہو رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب اگر زمانہ انسداد کا ہو تو خبر واحد عادل بے حجت ہے، وہ بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں، پھر آپ تو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، پھر ان پر اشکال تو نہیں کر رہے۔ وَالثَّانِي، اور جو آپ نے دوسری وجہ کی کہ آیات ناہیہ کی تخصیص خاص اس لیے ہیں چونکہ آلریڈی پہلے سے ان کی تخصیص ہو چکی ہے شہادت بینہ کے ذریعے، فتویٰ مفتی کے ذریعے، فلاں فلاں کے جو آیات ناہیہ سے یقیناً خارج ہیں، اور اب یہ ایک اور آ جائے گا تو نسبت عام خاص من وجہ کی ہو جائے گی۔ جواب فرماتے ہیں بِأَنَّ خُرُوجَ مَا خَرَجَ مِنْ أَدِلَّةِ حُرْمَةِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ، پوری توجہ، کہ وہ ادلہ جو کہتی ہیں کہ عمل بالظن حرام ہے، ادلہ حرمت عمل بالظن سے اگر کچھ چیزیں بالدلیل خارج ہیں، جیسے شہادت بینہ خارج ہے، جیسے فتویٰ مفتی خارج ہے، تو ان کا خارج ہونا لا یوجب جہت عموم فی المفہوم، یہ اس کا موجب نہیں ہے کہ ادھر مفہوم جو ہے وہ پھر عام ہو جائے اور وہ خاص ہو جائیں اور پھر ہم کہیں کہ ان خاص کو عام پر تقدم ہے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لأن المفہوم ایضا دلیل خاص، بلکہ یہ مفہوم بھی دلیل ہے۔ او توجہ کرنا، جیسے شہادت بینہ حرمت العمل سے خارج تھی، جیسے فتویٰ مفتی ادلہ حرمت العمل بالظن سے خارج تھی، اسی طرح یہ مفہوم بھی دلیل خاص ہے، یہ بھی اس کا مخصص ہے جیسے وہ مخصص تھیں۔ پس مثل الخاص، یہ مفہوم بھی دلیل خاص، مثل الخاص الذی، یہ بھی انہی خاص جیسا ہے کہ خصص ادلۃ حرمت العمل بالظن، کہ جن کے ذریعے ادلہ حرمت العمل بالظن کی تخصیص ہوئی۔ میرے ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا۔ جیسے وہ ان آیات ناہیہ کے مخصص تھے، یہ مفہوم بھی اسی طرح کا ایک مخصص ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس فلا یجوز تخصیص العام بأحدہما اولا، یہ جائز نہیں ہے کہ پہلے ہم آیات ناہیہ کی تخصیص کر لیں ادلہ شہادت کے ساتھ یا فتویٰ مفتی کے ساتھ، ثم ملاحظۃ النسبت بین العام بعد ذلک التخصیص، اور پھر
جب عام کی ایک دفعہ تخصیص کر لیں پھر اس تخصیص شدہ عام کی اور اس تیسرے نمبر والے خاص کے درمیان نسبت کو دیکھیں، نہ یہ انقلاب النسبہ کہلاتا ہے اور یہ ہے باطل ہے۔ ہر خاص کو عام کے ساتھ براہ راست نسبت دے کے ان کو چیک کرنا ہوتا ہے، تخصیص ہونے کے بعد اور پھر خاص کو اس طرح ان کو نہیں دیکھنا۔ اس کا نام انقلاب النسبت ہوتا ہے اور یہ ہے باطل ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انقلاب النسبت ہے، وہ درست نہیں ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں انقلاب النسبت کی شیخ اعظم خود۔ وہ مثال کیا ہے؟ توجہ کرنا ہوگا، بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں مثلا 3 دلیلیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 حکم مولا ہے اکرم العلماء، اب یہ عام ہے۔ اکرم العلماء عادل ہے، فاسق ہے، نحوی ہے، اصولی ہے، فقیہ ہے، فلسفی ہے، جو بھی ہے اکرم یہ عام آ گیا۔ ثم قامت دلیل، پھر ایک اور دلیل آ گئی، علی عدم وجوب اکرام جماعت من فساقہم۔ ایک دلیل نے یہ کہا کہ ان علماء میں سے کچھ جو فاسق ہیں، انہی میں سے جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہیں کرنا، یہ ایک دلیل خاص آ گئی۔ ثم ورد دلیل ثالث، پھر ایک تیسری دلیل اور حکم آئے، وہ کیا؟ علی عدم وجوب اکرام مطلق الفساق منہم۔ اس نے کیا کہا؟ پہلی نے کہا تھا نا کہ ان علماء میں سے جو فلاں قسم کے فاسق ہیں ان کا اکرام نہیں کرنا۔ تیسری میں کہا کہ نہیں، مطلق فساق، جو جس بھی قسم کا اگر فاسق ہے تو بس اکرام۔ لفظوں پہ غور کریں گے، ترجمے میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ پہلا تھا عدم وجوب اکرام جماعت، سب کی نہ، کچھ ان میں سے کچھ فساق کی نہیں تھی۔ تیسری میں کہا نہیں، مطلق الفساق منہم۔ اب فلا مجال للتوہم تخصیص العام بالخاص الاول اولا، اب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، اکرم العلماء کی پہلے آپ پہلی دلیل خاص کے ذریعے تخصیص کر دیں، اب جب تخصیص ہو جائے پھر اس تخصیص شدہ کو دوسرے والے خاص کے ساتھ آپ نسبت دیں، نہ یہ جائز، بلکہ جیسے پہلا مخصص اس کے ساتھ جو نسبت تھی دوسرے کی بھی اسی طرح تھی، دونوں ایک ہی قسم کے مخصص ہیں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے۔ ثم جعلوا نسبہ بینہ و بین الخاص ثانی، آپ کیا کریں کہ عام کی تخصیص کر لیں، پھر آپ کہیں کہ اس تخصیص شدہ عام اور دوسرے خاص کے درمیان نسبت عام خاص میں وجہ کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ھذا امر واضح نبہنا علیہ فی باب تعارض، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام ہوتا ہے انقلاب النسبہ اور یہ باطل ہے، تو جس سے لازم باطل ہو اس کا ملزوم بھی باطل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔